اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ جن پر اگر عمل کیا جائے تو انسان عزت کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو آج کل یہ ایک بہت سنجیدگی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ڈرامہ سیریل ارطغرل کے نام سے جو چل رہا ہے، اس ڈرامے کی وجہ سے بہت سارے دوست احباب یہ پوچھتے ہیں کہ آیا کہ اس کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی علمی بحث نہیں کرتا، علماء کرام نے کافی کچھ کہا ہے اس بارے میں، جائز ناجائز کے نہ میں فتوے دیتا ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں علمی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے جو ہے وہ غیر محرم خواتین کا دیکھنا سننا، یہ کسی طرح بھی کوئی بھی عالم دین اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا یہ کہ اگر اس کو ایک اچھی نیت سے، اپنی تاریخ جاننے کی نیت سے، اسلام کے مارکوں کو سمجھنے کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو میری یہ ناقص رائے ہے کہ آج کی نسل نو کو اس سے کافی ساری عبرت اور کافی ساری سوچ میں زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہماری ثقافت میں ڈرامے عام طور پر چلتے ہیں، ان کے اندر جو کچھ ہم سنتے ہیں یا دیکھتے آئے ہیں وہ کسی طرح بھی ہماری نسل نو کے لیے فائدہ مند نہیں، کیونکہ ان میں چوری کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، ڈکیتی کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، کس طرح نقب زنی کرنی ہے، یہ طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس سے جو ہماری نسل ہے ان کو چوری کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے چوری کرتے ہیں، کیسے ڈاکہ مارتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ ان چیزوں سے تو کم از کم پاک ہے۔ تو اگر اس کو دیکھ کر ہم تھوڑا سا اپنی تاریخ کے اوراق میں ماضی میں چلے جائیں کہ جب سلطنت عثمانیہ کا بانی اور اس کا والد ارطغرل اس سرزمین پر تھا، اس نے اپنے دور زندگی میں، دور حیات میں کس کس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، تو یہ اس کی تاریخ پڑھ کر آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں چند منٹ کے لیے آپ کو اس پچھلی تاریخ میں لے جانا چاہتا ہوں جس ہماری تاریخ میں اسلام کو عروج تھا، اسلام جوان تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اس حیثیت سے اگر اس ڈرامے کو دیکھا جائے تو یقیناً ہماری سوچ میں، ہمارے آگے نسل کی سوچ میں اتنا فرق ضرور آئے گا کہ آیا کہ اس زمانے میں اسلام کو اتنی عزت ملتی تھی یا ملی تھی، اور آج اسلام کس قدر مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ ارطغرل جس کی یہ داستان اس میں سنائی گئی ہے، اس کی پیدائش 1190 میں ایک شخص جس کو سلیمان شاہ کہتے ہیں، اس کے گھر اس کی ولادت ہوتی ہے۔ تو کائی قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ جیسے جیسے یہ بچپن اور لڑکپن کی سیڑھیوں پہ چڑھتا گیا، اس کی سوچ میں اسلامی اور دینی سوچ پروان چڑھتی رہی، اور اس کے جو شوق تھے، پسندیدہ کام تھے، وہ گھڑ سواری تھا، نشانہ بازی تھا، تلوار بازی تھا۔ یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ گھوڑ سواری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، تلوار سے دشمن کے مقابلے میں آنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور شکار کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور آپ کے قریبی تعلق رکھنے والے شکار کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو یہی چیزیں ارطغرل کے اندر ہیں کہ ان چیزوں کی اس نے یاد تازہ کر دی ہے۔ تو اس لیے اگر اس کی پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف اور اسلام دشمنوں کے خلاف اس نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ تو کیوں نہ اس وقت کے جو ہلاکو اور چنگیز تھے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کا اس نے مقابلہ کیا۔ اور اسی طرح جب اس کی داستان کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ 1258 میں جب بغداد سے خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور خاتمہ کس نے کیا؟ ہلاکو کے چاہنے والوں نے، اسلام دشمنوں نے، مسلمان دشمنوں نے، کیونکہ مسلمان دشمن تو ہر دور میں آتے رہے، ہر دہائی میں آتے رہے، کہ جن کو اسلام کے پھیلنے سے اس قدر دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو پھیلتا اور پھولتا گویا کہ پسند نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے، اسلام کی دشمنی ان کے رگ و ریشے میں بھری ہوتی ہے۔ تو جب بغداد سے خلافت کا خاتمہ کیا، ادھر بغداد سے خلافت کا خاتمہ ہوا، ادھر ارطغرل کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس کو عثمان کہتے ہیں، اور یہی عثمان بعد میں جا کر سلطنت عثمانیہ کا بانی بنتا ہے۔ اور اسی طرح اس ارطغرل کی جو اصل ارطغرل جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی پوری زندگی کی داستان منگولوں کے خلاف، صلیبیوں کے خلاف اور دشمنان اسلام کے خلاف اس کی جد و جہد ملتی ہے۔ اور یہی چیز جب ہماری نسل نو آج کے ڈرامے میں دیکھتی ہے، جس ہماری نسل کو تلوار کا نہیں پتا تھا کہ تلوار کیسی ہوتی ہے، جس ہماری نسل کو تلوار کی لڑائی اور تلوار کی جنگ کا نہیں پتا ہوتا تھا، آج وہ بچہ، آج وہ مسلمان کا بیٹا یہ جان چکا ہے کہ تلوار کیسی ہوتی ہے، تلوار کو کیسے پکڑتے ہیں، تلوار سے جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ یہ اسی کی وجہ سے آج ہماری نسلوں کو علم میں یہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسل نو اس چیز کو سمجھ کر وہ اس پر فخر کرتی ہے کہ یہ بھی ہماری تاریخ ہے۔ جن بچوں نے آج اسلام کو فلسطین میں، کشمیر میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، جرمن اور فرانس میں جس اسلام کی توہین ہوتے دیکھا، جب وہی مسلمان کا بچہ اس ڈرامے میں اسلام کا عروج دیکھتا ہے، اسلام کی بلندی دیکھتا ہے، اسلام کی جوانی دیکھتا ہے، تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ ہے مسلمان وہ جن کے دور میں اسلام زندہ اور تابندہ تھا۔ آج ہمیں اسلام کا عروج دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اسلام تو ہر جگہ مظلوم ہے، حتیٰ کہ مسلمان ملکوں کی عدالتوں میں اسلام مظلوم ہے، مسلمان ملکوں کی تھانہ کچہری میں اسلام مظلوم ہے، اور مسلمان ملکوں کے قوانین میں اسلام مظلوم ہے۔ اسلام ہمیں ہر جگہ مظلوم نظر آتا ہے، لہٰذا اس اسلام کو عروج بخشنے کی ضرورت ہے۔ اس ارطغرل کی وجہ سے ہمارے بچوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہمارے اسلام کے جرنیل اور اسلام کے کمانڈر ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اس قدر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور اپنی پوری زندگی اسلام اور قرآن اور دین کے لیے وقف کر دی۔ اور ان میں سے ایک یہ ارطغرل غازی ہے جس نے ہر دشمن کے خلاف، ہر غدار کے خلاف، اور یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اس کا اپنا ایک بھائی غدار تھا، اس کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا بلکہ غداری کے جرم میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کیا؟ یہی تو اسلام سوچ دیتا ہے، یہی تو دین سوچ دیتا ہے، اپنا ہو یا بگانا، جس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں قبیلے کی محبت کیا ہوگی، مسلمان کی محبت کیا ہوگی، اس کے دل میں قرآن و سنت کی محبت کیا ہوگی، اور یہی چیز اس میں سکھائی ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنی جد و جہد کرتے کرتے بالآخر
1280 میں جا کر یہ فوت ہو جاتا ہے، یہ اس کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ جو سورج 1190 عیسوی میں طلوع ہوا تھا، 1280 عیسوی میں غروب ہو جاتا ہے، اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے عثمان، وہ 1291 میں جا کر اس نے اسلامی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیا، اور وہ عثمان اول جو بادشاہ بنا، اس کے بعد سے 600 سال سے زیادہ تک مسلمانوں کا عروج رہا۔ مسلمان قدر اور بلندی پر اور باعزت کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اسلام پھر بھی اسلام ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر بھی خلفشاری اور مسلمانوں کے اندر بھی عیاشی کے گویا کہ عیاشی ان کی زندگی کا وتیرہ بن جائے، اور دوسروں کے ساتھ مل کر اپنی اسلامی زندگی وہ بھول جائیں، تو پھر جن کے دل میں اسلام کی قدر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے پھر اسلام نکال دیتا ہے۔ 600 سال کے حکمرانی کرنے کے بعد جب مسلمانوں میں عیاشی آئی، فحاشی آئی، تو انگریز حکومت پر قبضہ کرنے پر کامیاب ہو گیا، اور پھر انگریز نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا۔ دوستو، یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فتح اور نصرت ہمارے قدم چومے گی۔ بصورت دیگر ہم آج اسلام اور مسلمان کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر مسلمان اس پر غور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں